یہ جو کامنلی پریکٹس ہمارے سامنے آتی ہے کہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے، اپنے ٹارگیٹس کو، اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے سم ٹائم ہم شارٹ کٹس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، شارٹ کٹس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور شارٹ کٹس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ہم کامیابی کو، کامرانی کو اپنا مقدر بنانا چاہتے ہیں۔ حضرات کے یونانی حالات پر گزرے ہیں، ایک دفعہ ایک نوجوان ان کے سامنے آتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے کہ یہ جو کامیابی ہے اس کا راز کس چیز میں مضمر ہے، کس میں پوشیدہ ہے، کامیابی کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے نوجوان کے اس سوال کو بڑی پیشنٹلی تحمل کے ساتھ سنا، تھوڑا سا پاز لیا، خاموشی اختیار کی، اور پھر جواب دیا کہ اگر آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب چاہیے تو کل صبح کے ٹائم فلاں دریا کے کنارے آ کر مجھ سے ملاقات کریں۔ سو نیکسٹ مارننگ وہی نوجوان دریا کے کنارے جاتا ہے، سقراط کو اس نے وہاں پہ پایا۔ سقراط نے نوجوان سے پوچھا کہ آپ کا جو سوال تھا اس کا آپ کو جواب چاہیے، سو اس کے لیے آپ نے جو میں کہوں گا وہ کرنا ہوگا۔ سقراط نے کہا کہ کیا آپ میرے ساتھ اس دریا میں چل سکتے ہیں؟ نوجوان نے اسباب میں سر ہلایا۔ سو سقراط اور نوجوان دونوں دریا کی طرف چل پڑے۔ جو دریا کے قریب پہنچے، پانی کے اندر پاؤں رکھا، تو جو پانی کے اندر جا رہے ہیں، پانی کی گہرائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور پانی کی جو بلندی ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ سو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ پانی ان کی گردن تک آ کے پہنچ جاتا ہے۔ نوجوان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب سقراط نے اس نوجوان کو پکڑ کر پانی کے اندر متزن کر لیا۔ obviously جب نوجوان کو پانی کے اندر متزن کیا تو تڑپنے لگا، بلکنے لگا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی سانس کو بحال کرنے کے لیے اس نے جو بھی ممکنہ کوشش کی وہ کرنا چاہی، بٹ جو سقراط حاوی رہا اس نوجوان کے اوپر، اس نے پانی سے باہر نہیں آنے دیا۔ ایٹ ٹائم جب سقراط نے یہ فیل کیا کہ اب اس کی جو ایفرٹس ہیں وہ مان پڑ رہی ہیں، اس کا جسم نیلا ہونا شروع ہو گیا ہے، اس نے پکڑا نوجوان کو پانی سے باہر نکالا۔ جو ہی وہ نوجوان کو پانی سے باہر نکالتا ہے تو بھاگتے ہوئے لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیے۔ نوجوان نے حیران بھی تھا، سوال پوچھا اور سوال کے جواب میں نہیں منظر ہوا کیا۔ سو ایٹ دیٹ ٹائم سقراط نے پوچھا کہ جب آپ پانی کے اندر تھے، آپ جو تڑپ رہے تھے، بلک رہے تھے، اس ٹائم آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی، ارج کیا تھی، ڈیسپریٹلی آپ کیا چاہ رہے تھے؟ اس کے اوپر نوجوان نے اپنے سانس کو بحال کرتے ہوئے جواب دیا کہ obviously میری یہی خواہش تھی، ارج تھی، ڈیسپریٹلی میں یہ چاہ رہا تھا کہ پانی سے باہر آ کے میری سکون کا ہوا میں سانس لے سکوں۔ سقراط نے کہا یہی کامیابی کا راز ہے۔ نوجوان حیران ہوا۔ اس کے اوپر سقراط کہتا ہے کہ بھئی جس تڑپ، جس بے چینی کے ساتھ اور جس تنگ دہی کے ساتھ، جس تنگ دہی کے ساتھ آپ پانی کے اندر تڑپ رہے تھے کہ میں باہر نکل کر ہوا میں سانس لے سکوں، اگر یہی تڑپ، یہی کوشش، یہی ایفرٹس آپ اپنی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے شروع کر دیں، اسی لگن کے ساتھ، اسی تڑپ کے ساتھ آپ کسی مقصد کے پیچھے چلنا شروع کر دیں، تو وہ مقصد ممکن ہی نہیں کہ آپ حاصل نہ کر سکو، وہ منزل ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ منزل آپ سے دور ہو سکے، آپ اس کو حاصل نہ کر سکو۔ یعنی زندگی میں کچھ بھی پانے کے لیے اس کے پیچھے جو آپ کی ایفرٹس ہیں ان کے اندر اگر یہی ڈیسپریشن ہوگی، اسی طریقے سے ڈیسپریٹلی آپ چیزوں کے پیچھے جاؤ گے جس طرح سے آپ پانی میں تڑپ رہے تھے سانس لینے کے لیے، تو آپ کو منزل نہ ملے، یہ ممکن نہیں۔ سو اس پوری کہانی کا جو لبے لباب، جو مورل ہمیں جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، جیسے ایک چھوٹی سی آگ، کم آگ ہو، تھوڑی سی مقدار میں آگ ہو تو اس سے بہت زیادہ حرارت نہیں مل سکتی آپ کو۔ اسی طریقے سے یہ جو چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں اور ان خواہشوں کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ کی ایفرٹس ہیں، اگر ان کو بھی آپ کیا کر دیں گے، چھوٹا کر لیں گے، تو آپ زندگی میں جو بڑے بڑے مقاصد ہیں وہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ خواہش، اچھی خواہش کریں اور ایک اعلیٰ مقصد کی خواہش کریں، ٹھیک ہے، اور اس خواہش کو، اس ارج کو پانے کے لیے جو ایفرٹس کریں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اندر ڈیسپریٹلی اس چیز کے پیچھے آپ چلیں گے تو وہ چیز آپ کا مقدر رہے گی۔ یہی اور زندگی میں انہی چیزوں کے اندر جو ہے وہ کامیابی مضمر ہے کہ آپ کسی چیز کو پانے کے لیے کس لگن کے ساتھ ایفرٹ کر رہے ہیں۔
وہ چیز، اس کی برتھ، اس کی ویلیو، اس کی ویٹیج آپ کی لائف میں کیا ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر، لیکن اس چیز کو پانے کی لگن کیا ہے، اٹ میٹرز الاٹ.